نماز کے اندر جب بندہ نمازی مشغول ہوتا ہے اس کے اندر خشوع اور خضوع یعنی بندگی اور نیازمندی کے احساس کا صحیح طور پر پیدا ہونا اس پر موقوف ہے کہ نماز کے ارکان میں، نماز کی حیت میں اور نماز کے اعمال کے اندر جناب خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں ان دعاؤں کو نمازی نماز کے اندر ادا کریں اور ان کے معانی اور مطالب کو جانیں۔ چنانچہ ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ عام طور پر جو معلوم ہے کہ تکبیر تحریمہ جس کے ذریعے آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے اللہ اکبر کہہ کر، اس کے بعد پھر وہ ثنا پڑھتا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ سبحانک اللہم، تمام بری بحری فضائی کمیوں کوتاہیوں سے پاک اور بے عیب ہے پوری طرح ہمارا اللہ، ہمارا آقا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، خدایا بادشاہی کے مالک، ہم تیرے صفات کمال کا اقرار کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، اور تیرا نام برکت کا ضامن ہے اور نام تیرا تیری ذات کے ساتھ ملحق ہے، لہٰذا یہ برکت تیری ذات کے اندر ہے، تیری ذات برکت کا منبع اور سرچشمہ ہے، اسی سے برکت ابلتی ہے، اسی سے برکت مخلوق تک پہنچتی ہے۔ اور تبارک اسمک وتعالی جدک، اور تیری عظمت اور تیری بزرگی بہت بلند ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی نفع و نقصان کا مالک نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی آقا نہیں۔ یہ ثنا ہے، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ثنا کے ساتھ اور دعا بھی پڑھتے تھے، چنانچہ یہ دعا آپ کی یاد رکھیے۔ اللہم، ثنا پڑھنے کے ساتھ آپ یہ پڑھتے تھے اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، میرے اللہ تو مجھ میں اور میری خطاؤں، گناہوں اور جرموں کے اندر اتنی دوری پیدا کر دے جتنی تو نے پورب اور پچھم کے اندر دوری پیدا کیا ہے۔ جس طرح سے پورب اور پچھم دور کر دیے گئے آپس میں مل نہیں سکتے، اسی طرح سے میرے گناہوں کو مجھ سے اتنا دور کر دے کہ گناہ میرے ساتھ مل نہ پائے، گناہ مجھ سے دور رہے، میں گناہ سے بالکل پاک اور بے عیب رہوں۔ اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایا، میرے اللہ تو مجھے میری خطاؤں سے، میرے گناہوں سے اس طرح سے پاک اور صاف کر، انتہائی اہتمام، لگن اور قوت و شدت کے ساتھ، کما ینقى الثوب الابیض من الدنس، جس طرح سے ایک سفید کپڑے کو میل کچیل سے انتہائی اہتمام، لگن اور قوت و شدت کے ساتھ پاک و صاف کر کے کلین کر دیا جاتا ہے۔ اللہم اغسلنی من خطایای بالماء والثلج والبرد، میرے اللہ میرے گناہوں کو پانی سے، برف سے اور اولے سے دھل دے۔ جب کسی چیز کو پانی سے، برف سے، اولے سے دھل دیا جائے پھر وہ انتہائی کلین اور صاف و شفاف ہو جاتی ہے۔ اور اس دعائے کا مقصد یہ ہے، یہ مقصود صلاۃ ہے، نماز کا مقصد اعلیٰ ہے کہ نماز میں مصروف ہونے کے بعد آدمی گناہوں سے بالکل ہی کلین اور پاک ہو جائے، اس طرح سے گویا کہ اس کے ذمے کوئی گناہ ہی نہیں ہے، تو نماز کا مقصود حاصل ہو جائے گا۔ جب بندہ ان دعاؤں کو یاد رکھے گا اور نماز کے اندر ادا کرے گا اور اس کے معنی اور مطلب کو مستحضر رکھے گا تو اس سے اس کے اندر خشوع اور خضوع، حاضری قلب، بندگی کا احساس، نیاز مندی کے جذبات اس کے اوپر طاری ہوں گے اور پوری طور پر اللہ کے حضور وہ حاضر رہے گا۔ پھر سے یاد رکھ لیجئے دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثنا کے بعد پڑھتے تھے۔ ثنا یہ ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ہوا۔ اس کے بعد آپ پڑھتے تھے اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایای کما ینقى الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایای بالماء والثلج والبرد۔ اور یہ اتنی بات یاد رکھیں، اور اس کا جو فائدہ عظیمہ حاصل ہوگا بھائیوں، اور وہ یہ ہوگا
کہ آدمی مسجد میں داخل ہوگا، بہت سارے دنیاوی اور احساسات کے ساتھ جو اس کے ایمان کو نقصان پہنچاتے، لیکن جب اس طرح سے نماز ادا کرے گا وہ، تو مسجد سے اس حال میں نکلے گا کہ اس کا دل اور اس کی روح بالکل طاہر اور پاک ہوں گے، اس طرح سے جیسے کہ ایک غلام اپنے مالک کے حضور حاضر ہونے کے بعد جب واپس دوسری جگہ جاتا ہے تو مالک کا ہر وقت خیال لگتا ہے، پھر اس سے گناہ سرزد نہیں ہوں گے، وہ ایک اعلیٰ ترین مومنانہ صفات کی زندگی گزارے گا۔